کی شہادت کی مناسبت سے مرثے کے چند بند انشاءاللہ پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بیماری میں بیماری میں اسما سے یہ فرمایا کہ آؤ نزدیک قضا ہے میری، مت دیر لگاؤ۔ تم چھتری جنازے کے لیے میری بناؤ، تیار کرو آگے میرے، مجھ کو دکھاؤ۔ کی عرض یہ آسمان کیا کہتی ہو بی بی، کی عرض یہ آسمان کیا کہتی ہو بی بی، کیوں داغ ہمیں مرنے کا تم دیتی ہو بی بی، کیوں داغ ہمیں مرنے کا تم دیتی ہو بی بی، کہ اللہ رکھے آپ کو دنیا میں سلامت، حیدر کی احمد کی نشانی ہو، علی کی ہو امانت، کیوں کر گوارا ابھی فرزندوں کی فرقت، باندی سے نہیں ہو سکی کچھ آخری خدمت، کہ باقی رہے خوشبو ابھی احمد کے چمن کی، اور شادی تمہیں دکھلائے حسن اور حسین کی، شادی تمہیں دکھلائے حسین اور حسن کی۔ تو حیدر سے کہا فاطمہ نے یوں دم رحلت، میں تم سے سنو آخری کرتی ہوں وصیت، کہ خالق کا ہوا حکم چلی جانب جنت، ارے بچوں پہ رکھنا میرے ہر وقت شفقت، ارے بچوں پہ رکھنا میرے ہر وقت شفقت، کہ بیماری کے اندر مجھے اندیشہ بڑا ہے، بیماری کے اندر مجھے اندیشہ بڑا ہے، اور دروازے پہ آ کر ملک الموت کھڑا ہے، دروازے پہ آ کر ملک الموت کھڑا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صل علی کہ محمد وآل پہلی یہ وصیت ہے میری عاشق باری، جس دم سے میں آئی ہوں خدمت میں تمہاری، میں جھوٹ نہیں بولی کبھی آپ پہ واری، گر کوئی خطا ہوئی ہو تو کرو معاف ہماری،
گر کوئی خطا ہوئی ہو تو کرو معاف ہماری، کہ ہے وقت قریب جان نکل جائے گی مولا، ہے وقت قریب جان نکل جائے گی مولا، جو بات ہے کہنے کی وہ رہ جائے گی مولا، جو بات ہے کہنے کی وہ رہ جائے گی مولا۔ تو ہے دوسری میری وصیت میرے سرور، میں سونپتی ہوں تم کو دونوں میرے دلبر، میں سائے میں رہے آپ کے حیدر و صفدر، بے چین کبھی ہوئے نہ یہ دونوں برادر، بے چین کبھی ہوئے نہ یہ دونوں برادر، کہ مادر کی طرح پیار انہیں کیجیو مولا، مادر کی طرح پیار انہیں کیجیو مولا، اور مانگے جو کوئی چیز منگا دیجیو مولا، مانگے کوئی چیز منگا دیجیو مولا۔ کہ تیسری میری وصیت نہ بھلانا، کہ کافور کفن کے لیے تم آ کے لگانا، اور رات میں تم میرے جنازے کو اٹھانا، لے جا کے میری قبر بقی میں ہی بنانا، لے جا کے میری قبر بقی میں ہی بنانا، کہ دیکھے نہ کوئی لاش میری آ کے کفن میں، دیکھے نہ کوئی لاش میری آ کے کفن میں، اور غیر نہ شامل ہو کوئی میرے دفن میں، اور غیر نہ شامل ہو کوئی میرے دفن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد اللهم وعلی صل على محمد۔ محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ سلامت رہیے۔ کوئی اور پڑھے گا یا میں شروع کر دوں پھر؟ بس آپ شروع کر دیجیے۔ رحم اللہ من چل آپ قرأ شروع کر دیجیے آپ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط بھی نکال دو اس کو۔ الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین والظالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ملعونين من الآن إلى يوم الدين وبعد يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اور آپ یکجا ہوئے ہیں ایک مومنہ کے اصال ثواب کے لیے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق ماہ رمضان، بحق پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلوۃ انہیں جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ چونکہ ایام ماہ مبارک رمضان ہیں، لہذا میں تھوڑی سی گفتگو ماہ رمضان کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ سورہ مبارکہ توبہ میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سال کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، مثلا ایک عیسوی سال ہے، سن 2026 چل رہا ہے سال، اسی طرح شمسی سال ہے، ہجری شمسی، جو ایران افغانستان وغیرہ میں رائج ہے، سن 1404 چل رہا ہے۔ ہمارے ہندو برادران کے اپنے سال ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے دھرموں میں سال کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر میں جو سال رائج ہے وہ ہے ہجری قمری، سن 1447 کا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 9واں مہینہ ہے، جس کی آج 13 تاریخ گزر گئی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان۔ اور 12 مہینوں میں یہ اکلوتا مہینہ ہے ماہ رمضان جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید جیسی کتاب کو قلب پیغمبر پر نازل کیا۔ جو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس قرآن کے تئیں جس دن ہمارے سماج میں بیداری پیدا ہو جائے، آپ یقین مانیے کہ پھر ہمارے یہاں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس قرآن کے تئیں ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، ہم اور آپ خوش اور فخر محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہندوستانی بنایا، ہمیں اس پر ناز ہے۔ ہندوستان زبانوں کا جنگل، جہاں 3500 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جہاں بہت سارے ادیان، مذاہب اور مکاتب فکر کے چاہنے اور ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ پھر دنیا بھر میں کتنے ادیان اور دھرم پائے جاتے ہیں؟ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، مجھے نظر آیا کہ دنیا میں پائے جانے والے بہت سے ادیان اور مذاہب اور دھرم وہ ہیں جن کی مقدس کتابوں کو خود ان مذاہب اور دھرموں کے ماننے والے نہ ہاتھ میں لے سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ مذہبی کتابیں ان کے روحانی پیشواؤں کے پاس ہوتی ہے، جسے وہ دیکھتے بھی ہیں، جسے اپنے گھروں میں سجاتے بھی ہیں، جسے وہ پڑھتے بھی ہیں۔ کیا کہنا کریم پروردگار کے کرم کا کہ اس نے امت مسلمہ پر رحم کیا اور ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب قرار دی، جس کا فقط پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اگر نگاہوں سے دیکھ لیا جائے تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو اگر کانوں سے سن لیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کو سننا عبادت ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ نبی خاتم پیغمبر اعظم سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ ہے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر، ماہ شعبان کے آخری دنوں میں پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کو کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ۔ یہ خطبہ شعبانیہ ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ کا آغاز پیغمبر خاتم نے کچھ اس انداز سے کیا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تم تک اللہ کا مہینہ آن پہنچا ہے رحمت و برکت و مغفرت کے ساتھ۔ پھر پیغمبر اس خطبے میں فرماتے ہیں: انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے، اور تمہارا سو جانا عبادت پروردگار کا مرتبہ رکھتا ہے۔ منشور حیات ہے، دستور زندگانی ہے، پورا شیڈول پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا۔ حتیٰ پیغمبر فرماتے ہیں: سلو ارحامکم، یہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں تمہیں صلہ رحم کرنا ہے۔ ہمارے یہاں صلہ رحم کے سلسلے میں بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک میسج بھیج دیا جائے، کام حل ہو جائے گا۔ وہ بھی اچھی چیز ہے، یقیناً اس کا اپنا مرتبہ ہے،
کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کے گھر روزانہ آتے جاتے رہیں، چچا کے گھر، بھائی کے گھر، بہن کے گھر، خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر، اس کا اپنا ثواب ہے۔ لیکن جب مرحوم میں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ صلہ رحم کا مرتبہ اور اس کا مصداق کیا ہے، تو آغا گلپائگانی علیہ رحمٰ نے جواب دیا تھا، صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں اور ارحام کے حقوق ادا کرے اور ان کی ضروریات زندگی کو امکانی صورت میں پورا کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرض کیجئے میں اپنے چچا کے گھر روزانہ جاؤں اور بیٹھ کر کے پانی پی کر کے، چائے پی کر کے، خیریت پوچھ کر کے چلا ہوں، جبکہ میرے چچا وہ ہیں جنہیں خدا نخواستہ مالی اعتبار سے ضرورت ہے، جو مالی ضرورت مند ہے، اور مجھے اللہ نے اتنے امکانات دیے ہیں کہ میں ان کی مالی مدد کر سکتا ہوں۔ تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف گھر میں آنے جانے سے صلہ رحم نہیں کہلائے گا جب تک تم ان کی مالی مدد نہیں کر لیتے ہو۔ صلہ رحم سے عمریں طویل ہوتی ہیں، ناگہانی حادثات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ قطع رحم کی مذہب نے اجازت نہیں دی ہے۔ حتیٰ میں ایک بات عرض کروں گا، ہمارے ہاں کبھی کبھی لڑائی جھگڑوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ہم کیسے معاف کریں۔ غلطی ہماری نہیں ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیے گا تو قرآن مجید نے اعلان کیا، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیغمبر اگر آپ برے اخلاق والے ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا نہ ہوتے۔ یہ لوگوں کا اجتماع آپ کے ارد گرد اس لیے ہے کہ آپ اخلاق کے دھنی ہیں۔ پھر پیغمبر اعظم کو جو پروردگار عالم نے نصیحتیں کی ہیں اور موعظہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ خود العفو، پہلی ذمہ داری اے پیغمبر آپ کی یہ ہے کہ آپ معاف کریے۔ یہ معاف کرنے کا جذبہ جب انسانی وجود میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے اساتذہ نے کہا، بالخصوص علماء اخلاق کی تاکید ہے، جب ذوی الحقوق آپس میں ٹکرائیں تو فوراً برمحل کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر سکوت کرو، ذرا دیر کے لیے گھر سے باہر نکل جاؤ، جگہ چینج کر دو، اور پھر جب معاملہ شانت ہو جائے، ذرا سا امنیت ہو جائے، تب پھر اپنی بات آپ اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور ذوی الحقوق کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں نبی اعظم نے ایک اور تاکید کی، تصدقوا علی فقرائکم، کہ اپنے فقیروں کا خیال رکھو صدقہ و خیرات کے ذریعے۔ یہ بہت اہم ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، فقیروں کا، ناداروں کا خیال رکھنا، یہ صرف دینی اداروں کا کام ہے، مالداروں کا کام ہے، گلف کنٹریز میں رہنے والوں کا کام ہے، ڈاکٹرز اور انجینئرز کا کام ہے، علماء اور مولوی صاحبان کا کام ہے۔ نہیں، مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اس میں سے اللہ نے حق رکھا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں اللہ نے حق رکھا ہے، سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ سائل وہ ہوتا ہے جو آ کر مانگ لیتا ہے، محروم وہ ہوتا ہے جو عزت نفس کی حفاظت کے لیے کبھی کسی کے سامنے دست سوال کو دراز نہیں کرتا۔ اب سماج میں ایسے افراد کو تلاش کرنا، بالخصوص گھر گھرانے میں، رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ ہم تلاش کریں کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جسے کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو اور ہم اس کی ضرورت تا حد ممکن پوری کرنے کی سکت بھی رکھتے ہوں۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں نبی اعظم نے بہت ساری تاکید فرمائی ہے۔ نبی اعظم نے فرمایا کہ اس ماہ شعبان میں اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ یہ اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ مبارکہ قلم میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو 9 طرح کے افراد سے روکا ہے۔ اے پیغمبر، یہ 9 گروہ وہ ہیں جن کا اتباع آپ کو نہیں کرنا ہے، جن کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، جھوٹی قسم کھانے والوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، چغل خوروں کی پیروی نہیں کرنی۔ پھر پروردگار کیا کہتا ہے؟ اتل من بعد ذلک زنیم، اتل کہتے ہیں بد اخلاق انسان کو۔ مذہب کہتا ہے اپنے اخلاق کو سنوارو۔ اخلاق و کردار کے ذریعے امیر کائنات امیر المؤمنین فرماتے ہیں کتنے ایسے ذلیل ہیں جو عزیز بن جاتے ہیں، اور کتنے ایسے عزیز ہیں جو بد اخلاقی کے سبب ذلیل بن جاتے ہیں۔ جب نبی آدم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جنت میں سب سے زیادہ جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی آدم نے فرمایا صاحبان تقوی، اور وہ افراد جو اخلاق کے نمبر 1 ہوں گے۔ بہت ساری روایات میں ان موضوع کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص ماہ
مبارک رمضان میں ایک آیے قرآن کی تلاوت کرے تو اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے ہمارے مذہب نے بڑی آسانیاں فراہم کی ہیں، صرف قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، قرآن مجید اگر سنا جائے تو اس کو سننے کا بھی اپنا ثواب ہے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کا دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ ہر طبقے ہر نسل کے لیے پیغام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کو دیکھنا ہے، نہیں، پیغمبر نے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، والدین کا اپنے بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ حد یہ ہے کہ زن و شوہر کا ایک دوسرے کو دیکھنا، مرد اپنی زوجہ کو، وائف اپنے ہسبینڈ کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ سادات کرام کو دیکھنے سے پیغمبر نے فرمایا نور بصارت میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے اور نور بصیرت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ایران میں ایک بہت بڑے عربی گرامر کے استاد گزرے ہیں، مرحوم آیت اللہ سیبویہ رضوان اللہ تعالی علیہ، بزرگی تھی، بڑھاپا تھا، کبر سنی تھی، ضعیفی تھی۔ ایک مطلب اپنے درس میں اپنے شاگردوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اتنی ہو گئی ہے، لیکن میں نے آج تک چشمہ نہیں لگایا، میں نے آج تک آئی ڈراپ کا استعمال نہیں کیا، میں آج تک کسی آئی اسپیشلسٹ کی طرف نہیں گیا ہوں، اور میں باریک سے باریک لکھی ہوئی عبارتوں کو آسانی سے پڑھ سکتا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا آقا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا میرے سامنے پیغمبر کا فرمان ہے، میں جب کبھی ذریت پیغمبر میں کسی کو دیکھتا ہوں تو بے ساختہ کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ ہمارے نور بصارت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور نور بصیرت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک فقرے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آ جاؤں سورہ مبارک نور کی اس آیہ کریمہ کی جانب جہاں پروردگار عالم نے کچھ گھروں کی تعریف کی ہے۔ سنیے گا، بہت اہم موضوع ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارا گھر اگر بڑا بن گیا اور ہم نے مثال کے طور پر اپنے باتھ روم میں واش روم میں ٹیب ایسے لگا لیے اور ہمارے یہاں واش بیسن ایسا ہو گیا اور سنک ایسا ہو گیا اور کچن ہم نے ماڈولر بنا لیا اور ہم نے اپنے یہاں پی وی سی پینلنگ کرا لی اور پٹی پینٹ اور جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے میڈ ان چائنا لائٹس لگا لی، ہمارا گھر بڑا تابناک ہو گیا، بڑا بابرکت ہو گیا۔ پروردگار عالم سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صاحبان فضیلت کو اللہ نے ان گھروں میں قرار دیا ہے جن کو اللہ نے رفعت بخشی ہے، بلندی عطا کی ہے، اور یہ گھر وہ ہیں جہاں صبح و مساء تسبیح پروردگار کے چراغ اور دیے جلائے جاتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی ہے تو بعض اصحاب پیغمبر نے سوال کیا یا رسول اللہ ان گھروں سے مراد کیا؟ دیکھیے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے ان گھروں سے مراد ہیں بیوت العلماء، علماء کے گھر۔ میں دو لفظوں میں صرف ایک بات کہہ دوں، علماء کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ علماء کا مرتبہ حد یہ ہے کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بالاتر ایک نیکی ہے۔ ایک انسان نماز واجب پڑھتا ہے، اس سے اوپر نیکی نافلہ نمازیں ہیں، اس سے اوپر نیکی نماز شب ہے، اس سے آگے نیکی خدمت خلق ہے، یعنی ہر نیکی سے بالاتر کوئی نہ کوئی نیکی ہے، لیکن شہادت سے بالاتر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے روایات کو دیکھا تو روایات میں ملتا ہے روز محشر خدا کی بارگاہ میں جب شہداء کا خون ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے گا اور علماء کی قلم کی سیاہی دوسرے پلے میں رکھی جائے گی تو علماء کے قلم کی سیاہی کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ صاحبان علم کی بڑی وقت ہے۔ البتہ علماء کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہر امامہ بسر کو ہم مولوی نہ سمجھ لیں، ہر ٹوپی شیروانی والے کو ہم رہنما نہ سمجھ لیں۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، جو بات کرتا ہو تو مذہب کی، جو بات کرتا ہو تو دین کی، جو بات کرتا ہو تو اخلاق کی، جو بات کرتا ہو تو آئین کی، شریعت کی، قانون کی، کتاب خدا کی، سنت پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں علماء یہاں بیوت سے مراد مساجد ہیں۔ دیکھیں مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے اور الحمدللہ اس برس ہمیشہ کی طرح ماہ مبارک رمضان میں مسجدیں آباد ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں امنیت کے لیے اور ظالموں کی تباہی کے لیے۔ مسجدوں کی اپنی وقت ہے، اپنی حیثیت ہے، حتیٰ ہمارا مذہب کہتا ہے مسجدوں کو بلندی پر بنایا جائے۔ مسجدوں کو اللہ نے دوہری رفعت عطا کی ہے، ایک تو اسے بلندی پر بنانے کی تاکید ہے، دوسرے مقام و مرتبہ اس کا اتنا بلند ہے۔
ایک نماز جو ہم اپنے گھر کے مصلی میں پڑھیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، یہی نماز محلے کی مسجد میں پڑھیں اس کا مرتبہ کچھ اور ہے، یہی نماز اگر شہر کی جامع مسجد میں پڑھیں اس کا مرتبہ کچھ اور ہے، یہ مسجد الحرام ہے تو 1 رکعت کے عوض 1,00,000 رکعت، یہی نماز ہے تو 1 رکعت کے عوض 10,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ مسجدوں میں بعض مسجدیں بڑی بارونق ہیں اور بڑی ان کی اہمیت ہے، مسجد قباء کو دیکھ لیجئے، آپ مسجد سہلہ کو دیکھ لیجئے، آپ مسجد کوفہ کو دیکھ لیجئے، آپ مسجد امام حسن عسکری شہر قم میں چلے جائیے، آپ مسجد مقدس جمکران کو دیکھ لیجئے، یہ مساجد کعبہ اہل دل ہیں، قبلہ اہل نگاہ ہیں، کروڑوں عقیدت مندوں کی حاجات کا مرکز ہیں۔ کیا خوب کہا کہ راحت قلب رسول دو سرا ہے مسجد اور تمنائے شہ خدا کشا ہے مسجد، جلوہ گاہ حسن سبز قبا ہے مسجد، حاصل مارکے کرب و بلا ہے مسجد، خاک کو منزلت تاج ملا کرتی ہے، آدمی کو یہیں معراج ملا کرتی ہے۔ تو مسجدوں کی اپنی بڑی حیثیت ہے، لیکن سر دست مفسرین کی جس تفسیر کو ہمارے اکثر علماء نے قبول کیا ہے، ذرا اس کو پیش کرنا چاہوں گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، تو بعض اصحاب نے نبی اعظم سے سوال کیا یا رسول اللہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ ہیں انبیاء کے گھر۔ خلیفہ اول بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کیا میرا گھر اس میں شامل ہے؟ نبی اعظم نے کہا نہیں۔ خلیفہ دوم نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا میرا گھر شامل ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ پھر سوال ہوا خلیفہ اول کی جانب سے یا رسول اللہ کیا علی اور بطول کا گھر شامل ہے؟ پیغمبر خاتم نے قصیدہ پڑھا، نام یا من افضلہا، نہ فقط یہ کہ علی اور فاطمہ کا گھر شامل ہے، بلکہ علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے زیادہ بابرکت ہے۔ اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس گھر میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات اور جناب زہرا مرضیہ کا گھر بہت بڑا تھا، مثلا 10,000 اسکوائر فٹ پہ بنا ہوا تھا؟ کبھی کبھی ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا مکان بہت بڑے رقبے میں بنا ہو اور دروازہ اس قسم کا ہو اور وال پیپر ایسا لگا ہو اور ہمارے یہاں فرنیچر ایسا ہو تو ہمارا گھر بڑا اچھا ہے۔ مذہب کہتا ہے المکان الواسع، وہ انسان سعادت مند ہے جس کے پاس بڑا مکان ہو۔ لیکن جناب زہرا مرضیہ اور امیر کائنات کا گھر اگر بابرکت ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں یاد الہی کے چراغ روشن ہوتے تھے۔ ابھی موجودہ دور میں ہم دنیا سے اتنا زیادہ چپک چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ توجہ کیجیے گا، قرآن کہتا ہے سورہ حشر، میں گزارش کروں گا دسترب جوڑ کر سورہ مبارک حشر پڑھیے، بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے فرزند کو کی تھی کہ آخری آیات کو ضرور پڑھا کرو، روزانہ اس میں غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ مالک کہتا ہے سورہ حشر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خبردار ان لوگوں میں مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا فراموشی کا نتیجہ ہوتا ہے خود اپنی ذات کو بھول جانا۔ یہ یاد رکھیے گا، میدان کربلا میں سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کو ٹارگٹ کرنے والے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنانے والے اور امام حسین کو شہادت کے درجے پر فائز کرنے والے افراد وہ تھے جو خدا کو بھولے ہوئے تھے۔ یہ نام نہاد مسلمان تھے، چونکہ خدا کو بھول چکے تھے لہذا انہوں نے اپنی حیثیت کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ انسان جسے اللہ نے تاج کرامت دیا ہے، قرآن کا اعلان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کے سر پر تاج کرامت سجایا ہے، ہم نے انسان کو دنیا کے تمام موجودات اور مخلوقات پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، ہم نے انسان کو خشکی اور تری میں سفر کرایا ہے۔ بسا اوقات سنیے گا، یہ شاید آپ کو اچھا لگے، مثال کے طور پر میں اپنی گاڑی سے کہیں جا رہا ہوں، اچانک ہماری گاڑی پنچر ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، اور اچانک میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی دوست، کوئی محلے والا پیٹرول لے کر پہنچ جائے اور کوئی ایسا سامان لے کر آ جائے جس کے ذریعے ہماری گاڑی صحیح ہو جائے، تو ہم بس اوقات کہہ دیتے ہیں ہم اللہ نے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ تو کیا واقعی انسان کو فرشتہ کہنا یہ انسان کے شایان شان ہے؟ کہ بسا اوقات ہم اور آپ جو انسان کی تشبیہ دیتے ہیں فرشتہ سے، کیا انسان کو فرشتہ کہنا صحیح ہے؟ سوال ہے یہ، نہیں۔ اشرف موجودات انسان کو اللہ نے قرار دیا ہے، کب؟
جب انسان یاد خدا کے چراغ روشن رکھے تب انسان اشرف موجودات ہے، افضل خلائق ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں ہوں مسجود ملائک، مجھے انسان رہنے دو۔ اللہ نے انسان کا سجدہ کروایا ہے، کس سے؟ ملائکہ سے۔ لیکن حضرت ابلیس لعنت اللہ تعالی علیہ فوراً قیاس آرائیاں شروع کر دیں، پروردگارہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ روشن و منور ہے، مٹی تاریک ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف آتی ہے۔ کاش کاش ابلیس ملعون نے یہ سوچا ہوتا کہ آگ خائن ہوتی ہے، مٹی امین ہوتی ہے۔ آپ سوچئے ایک دانہ اگر دہکتی آگ کے سپرد کر دیا جائے تو دانہ خاکستر میں بدل جائے گا، لیکن یہی دانہ اگر مٹی کے سپرد کر دیا جائے ہے تو مٹی ایک دانے کے عوض 70 والیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن یہی انسان جسے اللہ نے اشرف موجودات قرار دیا ہے کبھی کبھی حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سوچئے جو ابھی حالیہ دنوں میں ایران اسلامی میں ایک بچیوں کے اسکول پر وسفوٹ ہوا، وہ ظلم کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مسلک و مذہب کے ماننے والے پر ہو سکتا ہے۔ امیر کائنات امیر المؤمنین پڑھے میرے عزیز، میرے دوست، میرے تمام اعزاء، میرے تمام سننے والے، نہج البلاغہ کو مولائے کائنات نے کیا دیکھا؟ آپ کے دور حکومت میں ایک یہودی خاتون کا پازیب چھین لیا گیا، اور کس نے چھینا ہے؟ مولائے کائنات کے سرسخت دشمن نے۔ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کہ امیر المؤمنین ناراض ہوتے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مذہب صرف اپنے ہم مسلک مظلوموں کی ہمدردی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ظلم کہیں بھی ہوگا تو ہم اس کو کنڈم کریں گے، ہم مظلوم کے حامی رہیں گے، ہم ظالموں سے اظہار بیزاری کریں گے۔ 2 برسوں سے گزشتہ بالخصوص اور گزشتہ کچھ عرصے سے بالعموم ٹارگٹ کیا گیا مظلوموں کو۔ فلسطین کی سرزمین پر 70,000 بے گناہوں کو مارا گیا، 16,000 بچے ٹارگٹ کیے گئے۔ حد یہ ہے کہ اگر ان بچوں کی آج کی تاریخ میں قبر بنائی جائے تو 6 میٹر لمبی قبر بنے گی۔ تو کیا ان ظلم کرنے والوں کو ہم انسان کہیں گے؟ کیا کہنا سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جنہوں نے کربلا کو معرکہ فصل بنا دیا۔ اب یہ ایک لطیف بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے جانور ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ کچھ جانور وہ ہیں جنہیں کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے، مثلاً گائے۔ گائے جب کبھی راستہ چلتی ہے تو سر جھکا ہوتا ہے، بہت متانت کے ساتھ، خاموشی سے۔ حتیٰ ہمارے معصوم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کہیں پیدل چل رہے ہو تو اپنے آپ کو گائے کی طرح چلنے والا بناؤ، یعنی نظریں جھکی ہوں، بہت تواضع اور انکساری کے ساتھ چلو۔ اس کے برخلاف دوسری قسم جانوروں کی جو حیوانات درندوں میں شمار ہوتے ہیں، ذرا تصور کیجئے وہ درندے کون ہوتے ہیں؟ جنہیں شکار چاہیے۔ اب شکار کرنے کے لیے انہیں یہ نہیں دیکھنا دن ہے رات ہے، ہم شکار جو کر رہے ہیں یہ شکار کوئی امیر ہے غریب ہے، بوڑھا ہے جوان ہے، کالا ہے گورا ہے، مرد ہے عورت ہے، خرد ہے کلاں ہے، جوان ہے بچہ ہے، نہیں، عرب ہے عجم ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں، اسے صرف شکار چاہیے۔ یاد رکھیے گا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ان درندوں کی طرح مت ہو جانا۔ امام حسین نے کربلا کو معرکہ فصل بنایا، میدان کربلا میں روز عاشور اپنے دست مبارک پر علی اصغر سلام اللہ علیہ کو لے کر آئے، پانی کا مطالبہ کیا، تیر ہرملہ چلا، 6 ماہ کا بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ تو کیا یہ تیر چلانے والے کو ہم انسان کہیں گے؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن نے اعلان کیا، اولئک الذین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہرے لگا دی ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مانند ہے بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کو ہمارے ہاں گھروں میں رونقیں کیوں نہیں آ پاتی ہیں؟ بسا اوقات ہمارے اندر غرور پایا جاتا ہے۔ امیر المومنین، اہل بیت، پیغمبر خاتم، حد یہ قرآن مجید صراحت کے ساتھ انہوں نے کہا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میں جلدی سے ایک بات عرض کر دوں، مجھے یاد آتا ہے 5 برس قبل ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کووڈ کے اس دور میں اللہ کو پیاری ہوئی ہیں جب نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر خاندان، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، پوری دنیا میں موت کا ایک سلسلہ تھا۔ یہ تو کہیے خوش قسمت تھی،
کہ انہیں غسل بھی ملا، انہیں کفن بھی ملا، پروردگار عالم جوار رحمت میں جگہ دے۔ یہ غرور ہمارے اندر کیوں آتا ہے؟ تھوڑے سے پیسے آ گئے، تھوڑا سا حسن اللہ نے دے دیا، بزنس چمک گیا، دنیا میں ہمارا نام ہو گیا، ہمارے قلم کو اللہ نے تھوڑی سی روانی اور طاقت دے دی تو ہم مغرور ہو گئے۔ جبکہ امیر کائنات، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام العارفین، مول الموحدین، حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فقرہ بہت ہی جذاب ہے، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی۔ مولا فرماتے ہیں مسکین ابن آدم، یہ انسان کتنا بیچارہ ہے۔ ذرا بیچارگی کی علامت سنیے گا اور پھر اندازہ کیجیے گا کہ ہمارے اندر غرور کیوں ہے، ہم کیوں آخر مغرور ہو جاتے ہیں، جبکہ تواضع کی مذہب نے تاکید کی ہے۔ انسان کتنا بیچارہ ہے۔ اچھا، بیچارگی کی جو چند علامتیں بیان کی ہیں، پہلی علامت کیا ہے؟ محفوظ العمل۔ یہ انسان کتنا بیچارہ ہے جس کا ایک ایک عمل خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رکھا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، ہے کوئی خدا جو تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ابھی ہم چونکہ ہم ہندوستان میں ہیں تو ہمارا مزاج، ہماری تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے اور ہمیں یہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں، ہم ذرا سا ریڈ لائٹ پہ پہنچتے اور دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ ٹریفک پولیس والے اگر نہیں دیکھ رہے ہیں، فوراً ہم اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر ذرا سا چوکنی رہے پولیس تو کیا ہم گاڑی کو ریس دیں گے؟ نہیں نا۔ یہ انسان کتنا، یہاں پر انسان فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ تمہارا ثبت ہو رہا ہے۔ جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا ملے گی۔ عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب شدید، عذاب مہین۔ قرآن مجید میں عذاب کی بہت ساری قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کیا فرماتے ہیں؟ انسان کتنا بیچارہ ہے کہ اس کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ بچ کر نہیں جا سکتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں انسان کی بیچارگی کی دوسری علامت یہ ہے مکنون العلل۔ یہ انسان کی بیچارگی کی علامت ہے کہ انسان کے مرض کو اللہ نے اس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اچھا، انصاف سے بتائیے کہ ہم بسا اوقات کسی کے انتقال کے بعد جب خبر سنتے کہ جا رہے کل ہی تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، نہیں، ہارٹ فیل ہو گیا۔ یہ دنیا نے ترقی کی ہے، البتہ میں اس کو ترقی کا دور نہیں کہتا ہوں، یہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے دنیا، وگرنہ ٹولز نے ترقی کی ہے۔ حقیقت میں دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، لیکن ٹولز کی ترقی کے سبب جب میرا بلڈ سیمپل کسی پیتھولوجی میں جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حیدر عباس صاحب کو شوگر ہو گئی ہے، بی پی بڑھ گیا ہے، فلاں مرض ہو گیا ہے۔ اور جب ہمارا ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو بہت سارے امراض، اللہ نے ہمارے امراض کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ ہماری بیچارگی کی دوسری علامت ہے۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ مکتوم الاجل۔ ایک انسان کی بیچارگی کی تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی موت کا وقت اس کے لیے واضح نہیں کیا۔ کوئی ہے جو کہ میں 10 سال آئندہ زندہ رہوں گا؟ اور میں عرض کر دوں، نبی خدا پیغمبر آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا میرے ہر امتی کی ایوریج ایج بین 60 و 70، 60 سے 70 سال۔ 1400 سال پہلے ایوریج ایج پیغمبر بتا کر گئے 60 سے 70 سال، تو ظاہر ہے 1400 سال کے بعد یہ ایوریج ایج کم ہوئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو حران اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اس میں بالکل بھی یاد رکھیے گا، مرنا ہے، بہرحال موت کے لیے اللہ نے وقت معین نہیں کیا ہے۔ یہ انسان کی بیچارگی کی علامت ہے، اللہ نے وقت معین کر رکھا ہے۔ اور موت کی شدت کو کم کر، موت سخت ہے، سورہ قاف میں مالک کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت ذلک ما کنت منہ تحید، تم تک موت کی مدوشی پہنچ چکی جس سے تم بھاگ رہے تھے۔ اس موت کی سختی کو کم کرنے کے لیے، منیمائز کرنے کے لیے پروردگار عالم نے، ہماری شریعت نے کچھ قوانین لاگو کیے ہیں، جن میں مثلا کلمات فرض پڑھنا ہے، بعض سوروں کی تلاوت کرنا ہے، تلقین پڑھنے کی تاکید ہے، جن میں حالت احتضار اور جانکنی کے عالم میں موجود انسان کو قبلہ رخ لٹالنا شامل ہے۔ اسی طرح کچھ واجبات ہیں، سنیے گا، واجبات میں کیا ہے؟ غسل دینا ہے۔ کاش یہ ایک پیغام ہم اپنے دیگر غیر مسلم بھائیوں تک منتقل کر سکے کہ ہمارے مذہب نے میت کا وہ احترام بتایا دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، غسل کیا ہم میڈ ان اسرائیل، میڈ ان امریکہ، میڈ ان جرمنی، میڈ ان سوئٹزرلینڈ صابن کے ذریعے غسل دیں گے، شیمپو استعمال کریں گے؟ نہیں، نیچرل چیز سے، آب سدر، آب کافور، ہنوت خوشبودار ہونا چاہیے۔ اور پھر ہنوت کے اپنے پھر مسئلہ آتا ہے کفن کا۔ کفن کو بھی اللہ نے کتنا سوبر اور سادہ رکھا ہے۔ وہی لباس پروردگار کو پسند ہے جو لباس پروردگار اپنی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے طواف کرنے والوں کو ان کے لباس پر دیکھنا پسند کرتا ہے، جس میں جیب بھی نہیں ہوتی ہے، جس کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی منزل
وہ ہے نماز جنازہ. یہ ہم عاشقان و موالیان امیر المؤمنین کے ناز کرنے کا موقع ہے کہ ہم نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھتے ہیں تاکہ موت کی سختی کو کم کریں اور خدا کی بارگاہ میں عرض کر سکیں پروردگارا یہ مرنے والا وہ ہے جو پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا، چاہنے والا تھا. اس کے بعد دفن. دنیا میں کچھ دھرم وہ ہیں جہاں مردوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ گدھ انہیں اپنا لقمہ بنائے. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے بعض ادیان و مذاہب اور دھرموں کے بارے میں جہاں مرنے والے کے اعضائے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں تاکہ کھانے والے جانوروں کو کھانے میں آسانی ہو. لیکن کیا کہنا مکتب اسلام کا کہ ہمارے مذہب نے یہ تاکید کی ہے کہ آپ اپنے مردے کو زمین میں اس انداز سے دفن کیجیے گا، اس کی گہرائی یہ ہونی چاہیے، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. یہ مردے کا احترام اس بات کا بیانگر ہے کہ یہ چیز ہماری فضا کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے، ہمارے اپنے تسکین قلب کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ایک انسان کی بے چارگی کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک مچھر کے ڈنک کو وہ برداشت نہیں کر پاتا. ہم تو یو پی والے ہیں، تو ہمارے یہاں گرمی بھی بہت ہے، ٹھنڈک بھی بہت ہے، گرد بھی بہت ہے، کوڑا بھی بہت ہے، مچھر بھی بہت ہے، مکھی بھی بہت. اتنا بڑا انسانی وجود 70 80 90 کلو کا، یہ 5 7 فٹ کا انسان ایک اتنے سے مچھر کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. یہ انسان کی بے چارگی کی علامت ہے. پھر مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ایک انسان کی بے چارگی کی علامت یہ ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. آپ توجہ کیجیے گا، ایک انسان کی بے چارگی کی علامت کیا ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. ابھی ہم نے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور آپ حضرات نے سنا کیا کہنا نبی آدم کا جو ظاہری شمائل اور صفات امیر المؤمنین نے بیان کیے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم کے رخسار مبارک پر پسینے کے قطرات آتے تھے تو اصحاب پیغمبر میں ہوڑ لگ جاتی تھی اس پسینے کے قطرے کو حاصل کرنے کے لیے. حتیٰ بعض روایات میں ہے نبی خاتم جس گلی اور کوچے سے گزر جاتے تھے 4 دنوں تک وہ گلی معطر رہتی تھی. یہ ہم انسانوں کی بے چارگی ہے کہ ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں، ہمارے پسینے میں بدبو رکھی ہے. لیکن کیا کہنا ہے اہل بیت کا؟ حدیث اقصا میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام علی مرتضیٰ کے لال امام حسن ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. اما جان نانا کی خوشبو ہو رہی ہے. امام حسین آئے، نانا جان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. امام علی مرتضیٰ آئے، بھائی پیغمبر خدا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لیکن وہ پیغمبر جس کی خوشبو کا اقرار امیر المؤمنین صدیقہ طاہرہ امام حسن امام حسین جناب جبریل امین کر رہے ہیں، وہ پیغمبر ام المؤمنین جناب عائشہ سے روایت ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بیت پیغمبر میں جناب زہرا آتی تھی تو پیغمبر دوڑ جاتے تھے استقبال کرنے کے لیے، مسند پر بٹھاتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے. اور ایک موقع پر جناب عائشہ نے پیغمبر اعظم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ فاطمہ زہرا سے واقعی اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس موقع پر کیا فرمایا نبی آدم نے؟ نبی آدم فرماتے ہیں اے عائشہ کلما اشتقت برائحۃ الجنہ، جب کبھی میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، دنیا جس پیغمبر کی خوشبو سے محظوظ ہوتی ہو، اس پیغمبر کو جس ذات کی خوشبو پسند ہے اس کا نام ہے صدیقہ طاہرہ بنت پیغمبر شجنت المصطفیٰ ام ابیہا کف اولیاء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ گھر بعظمت ہے. کیوں گھر بعظمت ہے؟ چند ایک وجوہات ہیں، بس میں ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہوتا آن لائن میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے یہ گھر ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار کے نزول کا مرکز ہے. ہم اور آپ مختار ہیں. ہم چاہیں تو ہمارے گھروں میں شیطان بسیرا کر لے، ہم چاہیں تو ہم اپنے گھروں میں ملائکہ مقربین کو بلا لیں. ہمارے گھروں میں شیطان کب آئے گا؟ جب میوزک چلے گی، جب ہم حرام و حلال کا خیال نہیں رکھیں گے، جب ہم شریعت پیغمبر خاتم کو پامال کریں گے. ہاں، ہمارے گھروں میں ملائکہ کب آئیں گے؟ جب ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی. پیغمبر نے فرمایا اپنے گھروں کو منور بناؤ بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے. پھر نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں. دیکھیے آج کے دور میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتا میں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب تو استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایسی اپلیکیشن موجود ہیں، ایسے
ویڈیوز موجود ہیں جس کو دیکھ کر کے، جس کو سن کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو بہترین قاری قرآن بنا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر خاتم کی لاڈلی بیٹی جناب زہرا اور امیر کائنات امیر المومنین کا گھر بابرکت ہے، بارفعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں ملائکہ آتے ہیں۔ روایت سنیے، کیا دل نشین روایت ہے۔ جناب سلمان فارسی کا بڑا مرتبہ ہے۔ سعودی عرب سے ایک اردو زبان میں ترجمہ شدہ قرآن مجید حاجیوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ ترجمہ بھی کیا ہے شبیر عثمانی صاحب نے۔ شبیر عثمانی کا ترجمہ ہے، شبیر عثمانی ظاہر ہے سعودی عرب سے شائع ہو رہا ہے، تو کس فکر اور مسلک کے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس قرآن مجید میں بھی جناب شبیر عثمانی نے جناب سلمان فارسی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ بڑی باعظمت شخصیت ہے سلمان فارسی کی، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز سلمان نبی آدم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کے گھر سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پیغمبر آدم مسکرائے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے مقرر ترین ملائکہ کو بھیجتا ہے، فاطمہ کی خدمت کے لیے کوئی چکی چلاتا ہے، کوئی گہوارہ جمانی کرتا ہے، کوئی گھر کے دیگر کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو فاطمہ کا گھر باعظمت بارفت ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ملائکہ کے نزول کا مرکز ہے، وحی الہی کے نزول کا مرکز ہے۔ سنیے گا، کم سے کم سورہ مبارکہ دہر کی 18 آیات کے نزول کا مرکز فاطمہ زہرا کا گھر، آیت اطہیر کے نزول کا مرکز جناب زہرا۔ ابھی ہم نے اور آپ نے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، اگر آپ سے میں سوال کروں کہ قرآن مجید میں کتنی آیات تطہیر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب ایک ہی آیت تطہیر ہے، سورہ احزاب کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہم سب کے سینوں پر نقش ہے، یہ ہمارے بچوں کو یاد ہے، کم سن بچوں کو یاد ہے۔ لیکن سید العلماء جناب مولانا علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، کیا عظیم ہستی، کیا علمی جلالت تھی، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 3 آیات تطہیر کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت تطہیر ہے جناب مریم کے لیے، وہ آیت تطہیر کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو طیب و طاہر بنا دیا ہے اور کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ ایک آیت تطہیر ہے خانہ کعبہ کے لیے، کیا ہے؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ ایک آیت تطہیر ہے اہل بیت کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو جناب مریم کے لیے آیت تطہیر ہے وہاں کلمہ طہارت ایک بار استعمال ہوا ہے وطہرک، لیکن جو آیت تطہیر امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین اور صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں وہاں 2 مرتبہ کلمہ طہارت آیا ہے، یطہرکم تطہیرا۔ فرق ہونا بھی چاہیے، پروردگارہ کیوں ہے ایسا؟ عجب نہیں آواز قدرت ہے، عجب نہیں آواز قدرت ہے کہ جب ہم کسی کو باطہارت بناتے ہیں تو پھر اسے ہم اوج تک پہنچاتے ہیں، اسے رفعتوں سے ہم کنار کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک دنیا نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی طہارت کے بعد اس میں بت آ گئے۔ لیکن عظمت و جلالت یہ ہے کہ جب تک اہل بیت طاہرین کی زندگی باقی رہے گی، آخری فرد ابھی بھی پس پردہ غیبت ہے، جو امید مستضعفین جہان ہے، جو منتقم خون امام حسین ہے، جو منجی بشریت ہے، اہل بیت طاہرین کے دامن پر گناہ کا کوئی ایک دھبا نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ فرق ہے، یہ امتیاز ہے۔ اب ذرا سا آپ سوچئے گا کہ کیا لکھا ہے پروردگار عالم نے؟ ایک مرتبہ آیت تطہیر ہے کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے، اور اس آیت تطہیر میں 1 مرتبہ کلمہ طہارت ہے، جبکہ اہل بیت کے لیے 2 مرتبہ کلمہ طہارت۔ ایسا کیوں؟ آواز قدرت آئے گی، چونکہ میں مریم کو ایک بیٹا دے رہا ہوں عیسیٰ کی صورت، لہذا 1 مرتبہ کلمہ طہارت رکھا ہے، اور فاطمہ کو 11 بیٹے دے رہا ہوں اس لیے 2 مرتبہ کلمہ طہارت رکھا ہے، چونکہ دنیا میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ بہت ساری فضیلتیں۔ یہ گھر عبادت کا مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے۔ ہمارے ہاں شادی کی پہلی رات میں ہم فوٹو کھنچواتے ہیں، اس کے بعد پھر فوٹوگرافر سے کہہ کر کے ریلز بنواتے ہیں، پھر سوشل میڈیا اور اکاؤنٹ پر وائرل کرتے ہیں، پھر ہماری ناموس اور عزت اور غیرت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رے عظمت جلالت صدیقہ طاہرہ شادی کی پہلی رات امیر المؤمنین سے فرماتی ہیں
کہ آج کی رات ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں. یہ گھر عبادت کا پیغمبر مصلی عبادت پر آتی ہیں اور دعا کے لیے دستے سوال دراز کرتی ہیں. بنت پیغمبر اتنی نمازیں پڑھتی تھیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، نور ساطع ہوتا تھا. پوری رات عبادت کرنے والی فاطمہ زہرا اپنے پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی ہیں. امام حسن نے کہا اما جان کوئی ایک دعا گھر والوں کے لیے. کیا فرمایا؟ یا بنی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے. انہی تمام چیزوں میں، بس یہ آخری فقرہ ہے میں ختم کروں گا، انہی تمام چیزوں میں اس گھر کی عظمت اور رفت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، یہ گھر بیت التربیہ ہے، یہ تربیت کا مرکز ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس مرثیے کا انتخاب کیا اس میں جناب اسما کا تذکرہ، ہمارے یہاں جناب اسما کا تذکرہ کم ہوتا ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو میں بیان کروں گا. اسما کس عظیم ہستی کا نام ہے. اسما وہ ہیں جن کی پہلی شادی ہوئی جناب جعفر طیار سے. جناب زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر جو کہلاتے ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں. جب پیغمبر خدا نے حبشہ بھیجا ہے جعفر طیار کو تو ان کے ساتھ جناب اسما بنت امیس بھی گئی. یہ اسما بنت امیس وہ ہیں بعد رحلت پیغمبر خدا نبی اعظم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے مسکراہٹ کا سبب بنی ہے، ورنہ فاطمہ نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا. حجرہ دیکھتی تھی گریا کرتی تھی، فغش علیہا بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. نبی آدم کا پیراہن دیکھتی تھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، طاری ہو جاتی تھی. کیسے مسکرانے کا سبب بنی؟ جناب زہرا اسما سے کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا بدن میرے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے، مجھے ایک تابوت چاہیے. اسما جو تابوت حبشہ میں دے کر آئی تھی اسی کی کاپی بنائی ہے. جیسے ہی جناب زہرا نے دیکھا ہے تو اظہار مسرت کیا ہے. اسما بنت امیس کی بڑی منزلت ہے. جناب جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے. پھر شادی کس سے ہوئی؟ خلیفہ اول ابو بکر سے. اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام کیا قرار دیا؟ محمد ابن ابی بکر. امیر المومنین نے اپنا بیٹا کہہ کر خطاب کیا ہے. امیر المومنین اور ان خلفاء کے درمیان کیا معاملات تھے وہ تاریخ میں ہیں، لیکن محمد ابن ابی بکر ماں بنت امیس جیسی ماں کی حسین تربیت کے نتیجے میں امیر کائنات امیر المومنین کے عاشق بنتے ہیں خلیفہ وقت کے گھر میں رہنے کے باوجود. یہ ہے ایک ماں کی تربیت، یہ ہے ایک ماں کا حسین کردار. میں گزارش کروں گا جو سن رہے ہیں تو ایک التجا ہے موجودہ دور میں ہم سب کی ہمیشہ کی طرح کے وقار مجھے ہم نے اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے. ہم ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے ان کو پیسے دے دیے معاملات حل ہو گئے. نہیں، یاد رکھیے گا پیغمبر اعظم سامنے والا یا رسول اللہ کیا کروں کہ ماں کا حق ادا ہو جائے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، کیا حق ادا ہو گیا؟ پیغمبر کہتے ہیں اگر تمہیں خدا اتنی عمر دے کہ جتنے دنیا میں صحرا پائے جاتے ہیں اور ان صحراؤں کے اندر جتنے ذرات پائے جاتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق، اگر اتنی عمر دے جتنے پانی کے قطرات برستے ہیں اور ان قطرات کی تعداد کے مطابق، اور تم ماں کی خدمت کرو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. موقع بڑا مرتبہ ہے، میں کسی موقع پر ماں کے سلسلے میں بیان کروں گا. بیت التربیہ ہے، کیا حسینیت کی ہے. اب ذرا سا سوچئے یہ گھر کیوں نہ بارک ہو. میں نے تو تاریخ میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی اتنی حسین تربیت کی تھی کہ چاروں بچوں کو اکٹھا کرتی تھیں، تاکید کرتی تھیں کہ جس جگہ حسین کھڑے ہوں خبردار کبھی وہاں بیٹھنا نہیں. یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ اہل بیت. کس نے سکھایا ہے؟ کربلا کی ماؤں نے. یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کبھی بھی جناب عباس کے ساتھ نہیں چلتے تھے، جناب عباس کبھی بھی امام حسین کے ساتھ نہیں چلتے تھے، جناب قاسم کبھی بھی جناب علی اکبر کے ساتھ نہیں چلتے تھے. امام حسین آگے ہوتے تھے، پھر جناب علی اکبر ہوتے تھے، پھر ان کے پیچھے جناب عباس ہوتے تھے، پھر ان کے پیچھے جناب علی اکبر ہوتے تھے، پھر ان کے پیچھے جناب قاسم ہوتے تھے. یہ ادب، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ تربیت کا نتیجہ ہے. یہ تربیت جس دن ہمارے سماج میں عام ہو جائے گی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں جو فرمایا وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، بڑوں کی توقیر کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی اور لطوفت کے ساتھ پیش آؤ، یہ عملی جامہ چیزیں پہن لیں گی. ایک بات اور کہنے کا دل کرتا ہے چونکہ بہت ضروری ہے، ہمارے عقائد میں شامل ہے. بیت فاطمہ تولہ اور تبرہ کا مرکز ہے.
جہاں امیر کائنات امیر المؤمنین کی ولایت کا دفاع کیا ہے، وہیں بنت پیغمبر شہزادی کونین نے تاکید کی ہے، اے ابو الحسن، میرے جنازے میں فلاں فلاں لوگوں کو آنے کی اجازت مت دیجیے گا۔ یہ تولا اور تبرہ موجودہ دور میں ہمیں بھی اپنا سٹینڈ بالکل واضح کر لینا چاہیے، اور ہمیں امیر المؤمنین کی وصیت کے مطابق، جہاں مولانا نے فرمایا تھا ضربت لگنے کے بعد کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے طرفدار رہو۔ مظلوم کسی بھی کاسٹ، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی سرزمین پر ہو، اگر علی والا ہے تو وہ مظلوم کا ساتھی ہوگا اور ظالموں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کی عبادت قبول فرمائے، اور اس کا جو بھی ثواب ہے وہ مرحومہ کی روح تک منتقل فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی تسکین قلب کے لیے کچھ مصائب پہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، حقیقت حال یہ ہے کہ زن و شوہر کی جو آپسی محبت ہوتی ہے، بالخصوص عمر کے اس پڑاؤ میں سمجھتا ہوں کہ شاید زن و شوہر ایک دوسرے کے زیادہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے امیر المؤمنین نے بعد شہادت صدیقہ طاہرہ ایک مرثیہ پڑھا تھا۔ مولا فرماتے ہیں، مجھے ڈر ہے اے بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا، کہیں آپ کے بعد میری عمر طولانی نہ ہو جائے۔ مولا کائنات کو زندگی جینے کا مزہ نہیں مل رہا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے بعد اے فاطمہ زہرا، اے بنت پیغمبر، میری عمر طولانی نہ ہو جائے۔ میں 2-3 روایتیں چھوٹی چھوٹی پیش کروں گا، بات کو ختم کروں گا۔ ابھی 10 ماہ مبارک رمضان کو ہم نے اور آپ نے ام المؤمنین طرح کیا، عظیم خاتون ہیں، محسنہ اسلام ہیں، پیغمبر اعظم کی رفیقہ حیات ہیں، جانثار ہیں۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے آخری ایام ہیں، خدیجہ پریشان ہیں، گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا، خدیجہ کیا بات ہے؟ کیا مرض کی شدت تمہیں ستا رہی ہے؟ کیا تکلیف زیادہ ہے؟ تو جناب خدیجہ بامعرفت تھیں، بابصیرت تھیں، باشعور تھیں، دانش و بینش والی تھیں۔ بے ساختہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میں اس لیے پریشان ہوں کہ جس رحمت للعالمین کا ساتھ میرے لیے باعث شرف تھا، اس کا ساتھ چھوٹ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے پریشان ہوں کہ جس رسول خاتم کی خدمت کرنا میرے لیے باعث افتخار تھا، اس کی خدمت سے محروم ہو رہی ہوں۔ پیغمبر اعظم نے ایک جملہ کہا، خدیجہ کوئی خواہش، کوئی وصیت، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی التجا؟ جناب خدیجہ نے کہا، میں نے ایک بات بیٹی فاطمہ سے عرض کر دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فوراً تخلیہ کیا، پیغمبر اعظم نے بیٹی کو لے کر گوشے تنہائی میں گئے۔ کیا کہا ہے ماں خدیجہ نے؟ جناب زہرا فرماتی ہیں، بابا جان، اماں خدیجہ نے آپ کی رضا کو بعنوان کفن مانگا ہے۔ پیغمبر نے رضا دی۔ یہ شرف ہے جناب خدیجہ کا کہ دوہرا کفن ملا ہے۔ نبی آدم مبارک اور آسمان سے جنتی کفن آیا ہے۔ آئے جناب پیغمبر خدا جناب خدیجہ کے پاس، خدیجہ کوئی آرزو کچھ بتا دو۔ تو اس موقع پر جناب خدیجہ نے بس ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ، میں تو جا رہی ہوں، میرے بعد آپ ہی میرے بچوں کے باپ بھی ہیں، میرے بچوں کی ماں بھی ہیں، میرے بعد میرے بچوں کو رونے مت دیجیے گا۔ فاطمہ کو گریہ مت کرنے۔ یہ ذرا سا امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ نبی آدم کی ولادت کے بعد 45 دن، 75 دن، 95 دن زندہ رہنے والی فاطمہ کتنا گریہ کرتی ہیں کہ 5 بکائین میں ایک نام آپ کا آ جاتا ہے۔ کیا مصیبتیں تھیں وہ مصیبتیں اتنی تھیں، ظالموں نے ایسی اذیتیں پہنچائی تھیں کہ ہاتھ پر بنت پیغمبر تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی، بستر پر کروٹ نہیں لے سکتی تھی۔ 18 برس کی خواتین ہمارے گھروں میں، بچیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں۔ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جواں سال خاتون کبھی بھی عصا کا سہارا نہیں لیتی ہے، سر کے بال کی سیاہی سفیدی میں تبدیل نہیں ہوتی ہے، کمر خمیدہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رے مظلومیت فاطمۃ الزہرا 18 برس کی عمر میں، علماء نے لکھا ہے، ناحلت الجسم باقیت العین، کشبہ، جسم گھل گیا تھا۔ حتیٰ کشبہ کا ترجمہ میں کیا کروں؟ آپ حضرات جو گلف میں موجود ہیں وہ عربی سے واقف ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 18 برس کی بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا کچھ اور نہیں بچی۔ امیر المؤمنین نے ایک جگہ معین کر دی۔ ایک روز مولا کائنات نے کیا دیکھا کہ فاطمہ گریہ کرنے کے بیت الحزن نہیں گئی ہیں۔ وجہ پوچھی، جناب زہرا نے مرثیہ پڑھا ہے، اے ابو الحسن، میں کیسے جاتی؟ جس درخت کے زیر سایہ بیٹھ کر کے میں
گریا کرتی تھی، ان ملونوں نے، ان ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا ہے۔ اپنے بچوں سے خطاب کر کے کہتی ہیں، بچوں جاؤ نانا کے مزار پر میری صحت کی دعا کرو۔ کم سن بچے ہیں، حسن حسین آئے، نانا کی مزار پر دعا کر رہے ہیں۔ آنکھ لگی، یہ بھی الہی انتظام ہے، جسے ہم کہتے ہیں آنکھ لگ گئی میں وہ استراحت ہوئے، یہ الہی انتظام ہے۔ آواز پیغمبر آتی ہے، بچوں ذرا جلدی کرو، تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے۔ حسن حسین دوڑے دوڑے گھر آئے، اسما بنت امیس نے بڑھ کر استقبال کیا، بچوں کھانا کھا لیجیے۔ کیا حسین تربیت کی ہے دونوں شہزادوں نے، ایک ہی جملہ کہا، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اماں فاطمہ کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ آئے تیز رفتاری کے ساتھ مسجد میں وہ امیر المؤمنین جو ہر مارکے کا سورما، جسے کوئی کبھی زیر نہیں کر سکا۔ جیسے ہی امیر المؤمنین نے اپنی زوجہ جناب زہرا مرضیہ کی خبر شہادت سنی، لکھا ہے علماء نے، فوقع علی وجہہ، منہ کے بل روئے زمین پر گر گئے۔ مولا نے اپنے کو سنبھالا ہے، گھر پہنچے ہیں، حسب وصیت غسل و کفن کا انتظام کیا ہے، اور پھر صحن خانہ میں جب جنازہ رکھا گیا تو مولا آواز دیتے، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن حسین، زینب ام کلثوم کمسن ہیں۔ بچے جب گریا کرتے، امیر المؤمنین کی مظلومیت کو سمجھیے گا، امام معصوم زیارت میں فرماتے ہیں، سلام ہو اول مظلوم علی بن ابی طالب پر۔ مولا کی مظلومیت پر جانے قربان، مولا فرماتے ہیں، بچوں ذرا آہستہ رونا، ایسا نہ ہو تمہارے رونے کی آواز ان ظالموں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ بچوں نے اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں رکھا اور دھیرے دھیرے رونا شروع کیا۔ میں دست ادب کو جوڑ لوں گا، ابو الحسن آج آپ موجود تھے، بچوں کے لیے ڈھارس اور سہارا بن گئے، لیکن آئیے میدان کربلا میں حسین کا بے سر لاشا ہے، 4 برس کی کمسن سکینہ ہے۔ جب اپنے بابا کے لاشے پر گریا کرتی ہے تو کبھی رخسار پر تماچے لگائے جاتے ہیں، کبھی پشت پر درے برسائے جاتے ہیں۔ یہی سکینہ زندان شام میں بابا بابا کہہ کر اپنی زندگی کی آخری سانس لیتی ہے۔ گوشے زندان میں قبر تیار کی جاتی ہے، سواریاں آمادہ کی جاتی ہیں، سب سوار ہو گئے، رباب نظر نہیں آتی ہیں۔ زینب آگے بڑھی، امام سجاد آگے بڑھے، سجاد کے ساتھ آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بھائی رباب سواری آمادہ ہے۔ رباب نے سر و سینہ پیٹ کر بس اتنا کہا تھا، اب رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ میرا شوہر کربلا میں مارا گیا، میرا علی اصغر کربلا میں مارا گیا، میری 4 برس کی کمسن سکینہ زندان شام میں ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ردم بقضائه وتسلیما لامره الہی لا معبود سواک، الہی بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری معصوموں کو رومال سیدہ کی جگہ کرامت فرما۔ الہی اے کریم آمین، پروردگار، ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ الہی اس آمین، آن لائن مجلس میں جتنے بھی شرکا ہیں، پروردگارہ بحق قرآن و اہل بیت ان کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی مرحومہ جن کے سال صاحب کی مجلس ادا ہو رہی ہے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اللہم الہی انا لا نعلم منها الا خیرا، واقعی نیک تھی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی تھی، اپنے شوہر کے لیے وفادار تھی، پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ اے کریم الہی پروردگار آمین، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے، اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ دنیا میں امن و امان کا بول بالا ہو۔ معبود ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، مظلوموں کی حمایت فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ اور عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال اس لائق ہوں کہ وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں گزارش کروں گا 1 مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحومہ فوزیہ بنت جناب حسن علی صاحب اور دیگر تمام مرحومین کی ارواح کو اقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ ڈاکٹر صاحب خدا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ بیٹھے بیٹھے اللہ آمین۔ زیارت پڑھ لیتے ہیں، اور جی زیارت ہی ہونا ہے یا نوحہ ہونا ہے؟ زیارت پڑھنا ہے؟ نوحہ زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ جی زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ، ایها الرضا المرتضى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا مولانا یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا، اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا تمتع فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ڈاکٹر صاحب آپ سلامت رہیے اللہ آمین۔ میری جانب سے۔ جزاک اللہ اپنے خیر۔ دونوں بچوں کو، دونوں ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، ان دونوں کو میری طرف سے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا سلام کہیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد جزاک رکھیے گا، اللہ خیر۔ بالخصوص آنے والی شب جزاک قدر اللہ میں فراموش مت کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خیر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب قبلہ، جزاک اللہ سلامت خیر۔ رہیے آپ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شکریہ۔ حیاکم اللہ۔ السلام میں علیکم۔ اجازت چاہوں گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، زحمت کیا آپ نے، بہت اچھے سے آرگنائز کیا، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے۔ فہیم بھائی کے لیے مولانا قبلہ ایک گزارش ہے، فہیم میں بھائی کے لیے مسلسل دعا بالخصوص گو، ضرور سے بہت دعا۔ میں مسلسل دعا گو ہوں، یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ یقیناً فہیم بھائی اور جتنے مریض ہیں، فہیم بھائی کے لیے ہم گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، اور پروردگار فہیم بھائی سمیت جتنے بھی مریض ہیں ان الہی سب کو آمین۔ شفاء کامل و عاجل مالک عطا کرے گا بحق الہی قرآن آمین۔ بیت۔ مسلسل دعا آمین۔ انشاءاللہ العزیز، خدا مدد کرے گا انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ، جزاک بہت اللہ شکریہ، خیر، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، مولا قبول کرے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فی امان اللہ جزاک تعالی۔ اللہ خیر۔ فی امان اللہ۔ مع السلامہ۔ جی فہیم بھائی۔ اسٹاپ کر دوں گا؟ جی ہاں بس اوکے، جی ہاں اللہ حافظ۔ چلیے فہیم بھائی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ، فی امان اللہ، مع السلامہ۔